بالخصوص نوجوان بچے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ زنا صرف یہی نہیں ہے، برائی وہ برا ارتکاب ہی نہیں ہے کہ کسی بغیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن قائم کیے جائیں، بلکہ فحش مناظر کو دیکھنا بھی نظروں کا زنا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ بے شک آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا جب آپ گندی اور فحش مووی اور فلم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا جہاں روحانی اور دینی آپ کو نقصان ہے، آپ کسی حکیم سے اور کسی سمجھدار آدمی سے ذرا بیٹھ کے دیکھیے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ میرا چونکہ پبلک سے رابطہ رہتا ہے، میں بے شمار میری بہنیں، میری بیٹیاں ہم پہ اعتماد کرتی ہیں، اپنے دینی مسائل ہم سے شیئر کرتی ہیں، فیملیز شیئر کرتی ہیں، اور ہمارے پاس وہ امانت ہوتی ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہر ہفتے کی بنا پر بڑے دارالافتاء میں جا کے دیکھیں، ہفتے میں ہزاروں کے کیسز ہیں۔ 3 ماہ ہو جاتے ہیں شادی کو، تو نکاح کرنے والے یہ دلہا صاحب 3 ماہ 6 ماہ تک ابھی تک حقیقی طور پر یہ دلہا نہیں بن سکتے۔ ہاں جی، لوگ سمجھتے ہیں نا، 3 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے، یہ حضرت ابھی تک اپنا جو اصلی حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے۔ شرمندگی علیحدہ، والدین کی پریشانی علیحدہ، وجہ کیوں؟ اس قابل نہیں۔ یہ فوش فلمیں دیکھنا اور اپنے آپ کو اشتعال میں رکھنا، بے وقت کا اشتعال میں رکھنا، ہاتھ کا استعمال کرنا، طرح طرح کی مسائل میں پڑنا، آپ کو پتہ ہے جہاں یہ گناہ ہوتا ہے آپ میڈیکلی طور پہ، جسمانی طور پہ انفٹ ہو رہے ہیں، بالکل آپ شادی کے قابل نہیں ہیں، آپ آگے نئی نسل نہ پیدا کر سکیں گے، نہ ان کی تربیت کر سکیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا، یہ گناہ بے لذت ہے۔ اس کے 2 حل ہیں، ویسے تو کئی ہیں، 2 بڑے حال ہیں۔ ایسے نوجوان جو اپنی ان جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، انہیں چاہیے کہ ایک تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ یہ میرے رسول نے نسخہ فرمایا ہے، جو مرضی ہو جائے اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور دوسرا کیا، والدین سے گزارش کریں کہ سادگی کے ساتھ بر وقت میرا نکاح کر دیں۔ اور سادگی کے ساتھ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر ہم نکاح کے کلچر کو ڈیولپ کر دیں اور اس کو اڈاپٹ کر لیں، اپنا لیں، تو ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور پھر کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے قریبی قرب و جوار میں، فیملیز میں رشتوں کی ایڈجسٹمنٹ کر کے اس میں نکاح کر دیں بر وقت۔ یہ اس کا حل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہے، اچھی اچھی مجالس میں بیٹھنا، ذکر کی مجالس میں بیٹھنا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا، اپنے تصورات اور خیالات کو مثبت رکھنا۔ یہ تھوڑی سی اگر آپ اپنے اندر ول پاور پیدا کر لیں تو اس بیماری سے جان چھوٹ سکتی۔ پوری ہماری اس میں کتنی نئی نسل قربان ہوتی جا رہی ہے۔ حقیقت بات ہے، نہ یہ کوئی جمعے میں بتاتا ہے، نہ کالج میں بتاتا ہے، نہ والدین ڈسکس کرتے ہیں، ایک نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ بچے اور بچیوں میں اگر آپ یہ طلاقوں کی بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دلہا صاحب شادی سے پہلے گندی فلمیں دیکھتے تھے، اور جناب یہ ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، اپنی جو طاقت اور قوت ہے یہ اس کو ضائع کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اس پہ پوری نظر رکھیں، اور بالخصوص اور بچے اور بچیوں کو کوشش کریں کو ان کو موبائل نہ دیں۔ کہا جاتا ہے بھائی میں اور آپ بھی تو موبائل کے بغیر ہم پڑھے ہیں نا، ہمارے والدین نے بھی تو ہمیں اسکول بھیجا ہے، کالج بھیجا ہے، کیا ہم واپس نہیں آتے تھے؟ کیا ہم پاس نہیں ہوتے تھے؟ وہ جی بچی ہے، جی بچہ ہے، جی کالج جانا، اسکول جانا، ہر وقت رابطے میں رہنا، یہ کیا ہے؟ ایک میں آپ کو بات یاد رکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر والدین کو ایک روحانی موبائل دیا ہوا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے کو کیا پرابلم ہے۔ اس لیے اگر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ موبائل لے لیں، مغرب کے نماز کے وقت اوابین پڑھیں، اوابین کے نوافل پڑھ کے ذرا 2-4 منٹ بیٹھا کریں اپنے معاملات کے لیے۔ ہاں، نظر جھکا کے بیٹھتے ہیں نا، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، سیانے بندوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ بھی بیٹھا کریں اپنے معاملات کی رہنمائی لینے کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو تار آنا شروع ہو جائے گی۔